والسلام على من لا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 29 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل الجنة، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. حی علی الصلاح، آؤ اس نماز کی طرف جس نماز کی طرف آنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے اس نمازی کے لیے اس وقت تک دعا اللہ کے فرشتے کرتے رہتے ہیں، ما لم یؤذ فیہ، جب تک وہ اس نماز والی جگہ پہ کسی کو تکلیف نہ دے، ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ کسی سے گفتگو کرنے کے بجائے ذکر اذکار میں مصروف رہتا ہے، اس وقت تک اللہ کے فرشتے ایسے نمازیوں کے لیے دعا کرتے: اللہم ارحمہ، اے اللہ اس نمازی پہ تو رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ اس نمازی کو تو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ یہ نمازی تیرے پاس توبہ تائب ہو کر آئے ہیں، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلاۃ الرجل فی جماعت، انسان جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، تزید علی صلاتہ فی بیتہ و صلاتہ فی سوقہ، جماعت کے ساتھ والی نماز انفرادی نماز سے جو انسان گھر میں ادا کرتا ہے یا انسان بازار میں جو نماز ادا کرتا ہے، اس پر 20 درجہ، 20 اور کچھ درجات زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ نماز۔ ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 25 درجہ، 25% اس میں اضافی ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے جماعت والی نماز کو۔ دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 27 درجہ، صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرض ب27 درجہ او ب25 درجہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ جو ادا کی جانے والی نماز انفرادی نماز پر 27 گنا اضافی ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور دوسری روایت میں 25 گنا زیادہ اضافی ثواب دیتا ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 20 درجہ، 20 اور کچھ اللہ رب العالمین اس کو اضافی ثواب دیتا ہے۔ وذالک، اور یہ ان احدہم اذا توضأ فاحسن الوضوء، یہ اس صورت میں جب تم میں سے کوئی نماز کی نیت سے وضو بناتا ہے، فاحسن الوضوء، اور وہ وضو کو احسن طریقے سے سنت کے مطابق وہ وضو بناتا ہے۔ احسن طریقے سے مراد یہ ہے کہ انسان اعضائے وضو کو اچھی طرح تر کر دیتا ہے، اور اعضائے وضو کو 1 سے لے کے 3 تک کی درمیان میں، 1 یا 1 سے زیادہ 3 تک وہ اعضائے وضو کو دھوتا ہے۔ وضو کے نام سے 3 سے زیادہ دہنا بھی درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا صرف بماء ولو كنت بنهر جاریہ، پانی میں بھی فضول خرچی کا کوئی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ تو دریا کے کنارے پہ بیٹھے وضو ہی کیوں نہیں کر رہا۔ ثم اتى المسجد، صحیح طرح وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف آتا ہے، لا ينهزه الا الصلاة لا يريد الا الصلاة، گھر سے نکلنے پہ اسے نماز ہی مجبور کر دیتی ہے
کسی اور کام سے کسی اور نیت سے وہ نہیں آتا مسجد میں وہ صرف اور صرف نماز کی نیت سے آتا ہے. فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً. جب بھی وہ قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کے ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور اللہ رب العالمین دوسرے قدم کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کی ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے. حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، گھر سے لے کے مسجد میں داخل ہونے تک ایک قدم پہ اللہ رب العالمین اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے اور دوسرے قدم پہ اللہ رب العالمین اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، كَانَ فِي الصَّلَاةِ، مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ آدمی نماز میں ہی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھلایا ہے. اذا اقیمت الصلاۃ، جب جماعت کھڑی ہو گئی ہو، اور آپ کو معلوم ہے اب مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، آپ گھر سے وضو بنا کے آ رہے ہیں مسجد کی طرف، تو آپ علیہ السلام کا حکم ہے مسجد میں آنے کا آداب یہ ہے. تو لہذا تم فلا تأتوها وانتم تسعون، تو لہذا جماعت پانے کی لالچ میں دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف نہ آنا. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اور اطمینان کے ساتھ آنا. کیونکہ تو گھر سے وضو بنا کر نماز کی نیت سے نکلا ہے، لہذا ایک حد تک تو نماز کی حالت میں ہی ہے. لہذا نماز کی حالت میں سکون اور اطمینان نمازی کے اوپر ہونا ضروری ہے. لہذا تو نماز کی نیت سے آیا ہے، لہذا مسجد میں آتے ہوئے دوڑتے ہوئے نہیں آنا. وعلیکم بالسکینۃ والوقار فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، نماز کا جتنا حصہ امام کے ساتھ مل جائے امام کے ساتھ پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جتنا حصہ رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو. كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، جب تک وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں ہے وہ آدمی نماز ہی کی حالت میں ہے. اس میں ایک چیز جو بار بار بتانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ بس اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں باوضو، آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. اگر ٹائم ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیے. جب بھی آپ باوضو مسجد میں آئیں، اگر ٹائم ہے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیے، ورنہ آپ کچھ لمحوں کے لیے کچھ دیر کے لیے کھڑے ہی رہیں. نبی علیہ السلام فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو جائے باوضو، جب بھی فلا يجلس حتى يركع ركعتين، جب تک وہ 2 رکعت ادا نہ کر لے اس وقت تک وہ نہ بیٹھے. تو عموماً ساتھی تشریف لاتے ہیں اور اگر ٹائم نہ ہونے کی صورت میں ایک دم بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بجائے انتظار کر لے، ذکر اذکار کرتے رہے، اور نماز اور اقامت کی درمیانی جو ٹائم ہے انتہائی قیمتی ٹائم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جب انسان دعا کرتا ہے تو عموماً اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بشرطے کہ وہ یقین کے ساتھ دعا کرے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما كانت الصلاة تحبسه، جب تک نماز کی وجہ سے وہ مسجد میں ٹھہرے رہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہے. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، اور اللہ کے فرشتے تم میں سے ہر آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی مجلس میں جہاں پہ اس نے نماز پڑھا ہے اس پہ وہ بیٹھے رہے. عموماً ہمارے یہاں ایک عجیب صورتحال بنی ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماعی جو جماعت کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہم نے جماعت کے ساتھ جو دعا ہے اس دعا کو ہم نے بچوں کی گھنٹی سمجھ رکھے ہیں، سکول کی گھنٹی سمجھ رکھے ہیں. جو ہی جماعت کے ساتھ مولوی صاحب دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے ساتھ سارے آدمی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاں اگر کسی کا کام ہے وہ دعا کے بغیر چلے جائیں، اگر کسی کا کام نہیں ہے وہ دعا کرتے رہیں. تو جب تک وہ جس جگہ پہ نماز پڑھا ہے اس جگہ پہ جب تک وہ رہتا ہے وہ آدمی، تو اللہ کے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں. والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جس جگہ پہ نماز پڑھا ہے اس جگہ پہ جب تک آدمی بیٹھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اسے اس کے حق میں دعا کرتے رہتا ہے اللہم ارحمہ، اللہ آپ کے اس بندے پہ اللہ آپ رحم فرما لیں،
اللہم اغفر لہو، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہم تب علیہ، اللہ اس بندے کی توبہ قبول فرما لے، کب تک؟ ما لم یؤذ فیہ، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ عموماً ہم بس اوقات عبادت کے عنوان سے بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ساتھ میں آدمی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ دوسری آدمی کو تکلیف دینے کی مترادف ہے۔ اسی طرح ہم پیچھے جا کے سنت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے، جب آپ پیچھے جا کے سنت پڑھ لیتا ہے، اس کے راستہ وہ روک دیتا ہے، تو وہ آدمی تکلیف میں ہے۔ تو ہماری نماز کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، آپ سترہ اختیار کر لیں، یا دیوار کے قریب آ کے نماز پڑھ لیں۔ یہاں پر دیوار نہیں ہے، کرسی اٹھا لے، کرسی اپنے سامنے رکھ کے نماز پڑھ لیں، تاکہ آپ کی نماز بھی محفوظ ہو اور دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور مسائل بیان نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ نماز کی صرف پڑھنے کی حکم نہیں ہے، نماز کی حفاظت کی حکم ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت دو طرح کی ہے، ایک یہ کہ نماز کو آپ اندر سے خلوص دل سے اخلاص سے پڑھیں، اور اس نماز کو پڑھنے کے بعد کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ ایک نماز کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے، ایک نماز کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سترہ اختیار کریں تاکہ کوئی آپ کی نماز میں خلل پیدا نہ کرے، تو لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ کسی سے گفتگو نہ کرے، نماز پڑھنے کے بعد جب تک وہ نماز والی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کی حق میں دعا کرتے ہیں، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے اور جب تک وہ کسی سے گفتگو نہ کرے۔ تو حی علی الصلاۃ سے مراد آؤ ایسی نماز کی طرف جس نماز کے لیے تو گھر سے نکلتا ہے تو وہاں سے تیرا اجر و ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب تک تو مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے تیرے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب نیک لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہے زندہ نیک انسانوں سے دعا لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا لینے کے لیے آتے تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ استسقاء کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے جناب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے ہیں اور ان سے دعا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت کی تھی، یہ نہیں کہا تھا عمر میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے بطور وسیلہ بنا کے کہہ دے کہ اللہ کے نبی میرے حق میں دعا کرے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا عمر اگر آپ کی زندگی میں اویس قرنی اگر آ جائے اس سے دعا لے لینا۔ کس سے؟ اویس قرنی سے، جو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکے تھے۔ ان کے بارے میں بھی لوگوں نے الف لیلہ کی کہانیاں گڑھ لی ہے کہ ان کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے سنا نبی علیہ السلام احد کے دن آپ علیہ السلام کی 2 دانت شہید ہوئے تھے، تو لہٰذا اس نے سوچا نبی علیہ السلام کی یہ دانت ہوگی۔ اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے 32 کے 32 دانت توڑوائے، اس لیے ان کے لیے فضیلت ہے۔ یہ جناب اویس قرنی جیسے آدمی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ اویس قرنی جیسے آدمی قرآن و سنت کی وائلیشن کرے، کیونکہ قرآن میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اس آدمی کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے جو مصیبت میں گال پیٹنا شروع کر دے، گریبان پھاڑنا شروع کر دے اور دور جاہلیت کی آوازیں کسنا شروع کر دے۔ تو اویس قرنی جیسے جلیل القدر آدمی سے اسلام کی ان تعلیمات کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ تو جناب اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو کہا
عمر اگر اویس سے تیری ملاقات ہو جائے اس سے کہہ دینا کہ میرے حق میں دعا کر لیں۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قافلے کے ساتھ اویس قرنی رضی اللہ عنہ آئے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مطالبہ کیا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ اویس قرنی بہت عابد زاہد آدمی ہے، پھر وہ گمنامی میں چلے گئے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے فرشتے جب تک آدمی نماز کی نیت سے آتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، پھر نماز والی جگہ پہ جب تک بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ ایسی نماز کی طرف جس نماز کو تو ادا کرتا ہے اللہ کے فرشتے آسمانوں میں تیرے لیے دعا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب فرشتے آپ کے حق میں اور میرے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ رب العالمین کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے عباد مکرمون، اللہ کی باعزت بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو رب کہتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔